بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونف کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ہونٹوں کی سیاہی کے لیے چقندر کا ٹکڑا کاٹ کر اپنے ہونٹوں پر رگڑیں۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک اٹھیں گے۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلے سخت ہو جاتے ہیں اور بچے جو ننگے پاؤں زیادہ چلتے ہیں ان کے پاؤں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ دودھ کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ ناخن پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور دل اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کلونجی کے دانے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کھاتی ہیں ان کے چہرے پر زیادہ بال آ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ کانوں کے اندر ایک سے زیادہ چھید کروانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے والے لوگ صحت مند نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ماہواری نہ آ رہی ہو یا وقت پر نہ آ رہی ہو تو 1/2 انچ کا ٹکڑا ادرک لے کر اس کو پانی میں ابال لینا ہے، اس کا کہوہ بنا لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھان کر اس میں 1 لیمو نچوڑ کر پی لینا ہے۔ آپ کے پیریڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے روزانہ کھجوروں کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کیلے کا ملک شیک اور اس میں کھجوریں بھی ڈال کر پی لیا کریں۔ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو اور گھر میں کوئی دوا بھی نہ ہو تو تھوڑا سا نمک گرم پانی سے بھانک لیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد یا ڈلیوری کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے یا موٹاپے کی وجہ سے آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 چمچ زیرہ لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال دینا ہے اور ساری رات کے لیے اس پانی کو ڈھک کر چھوڑ دینا ہے۔ اگلے دن صبح اس پانی میں سے چھان کر زیرے کو آپ نے پانی میں 1 لیمو ملا کر نہار منہ پی لینا ہے اور آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دن اس کو استعمال کر کے آپ کا لٹکا ہوا پیٹ اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ زیرہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور یہ موٹاپے میں بھی بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ 10 منٹ مسکرا لینا بدن کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ سرد ہونے کے بعد 1 مگ لے کر اس میں 1 لیمو کا رس نچوڑ کر وہ سر پر ڈال لیں، آپ کے بالوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ سیب کی سطح پر اگر لیمو کی کچھ قطرے لگا دیے جائیں تو لمبے عرصے تک تازہ رہتا ہے اور اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوتا۔ پانی کو ابال کر ہمیشہ استعمال کریں، آپ کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں رکھے گی۔ ماہواری کے دوران درد ہو تو نہانے کی صورت میں درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو مکھن میں نمک لگا کر بالوں میں لگائیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ تخم ملنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں ان کا حسن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔
کھانے کے فوری بعد سونے والا انسان پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں دن میں 3 بار کھڑے ہو کر برتن دھو لیتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے برتن دھوتے ہوئے ہمیشہ سیدھے کھڑے ہوں اور کوشش کریں کہ جھک کر برتن نہ دھوئیں۔ سرکے کا استعمال کبھی بھی گلاس سے مت کیجیے۔ اگر پانی میں ڈال کر پینا ہے تو اسٹرو سے پیجیے، اس سے آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بہت سی بیماریوں میں مؤثر ہے اور اس کی مالش سے 70 سے زائد بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ مالش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان زیتون کے تیل کی خوب مالش کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ آپ کے پاؤں کا آپ کی نظر سے اور آپ کی یادداشت، ذہن، حافظے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے رات کو سونے سے پہلے زیتون کے تیل سے اچھے سے اپنے پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی خلا میں اچھی طرح سے مساج کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی نظر تیز ہو جائے گی، اور اگر اینک ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اتر جائے گی اور آپ کی یادداشت بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اگر پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ میں 1 پاؤں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر جوش دیں اور خارش والی جگہ پر لگائیں، پرانی سے پرانی خارش بھی ختم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کے چہرے پر بال ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑے سے بیسن میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر ایک لیپ بنا لیں اور اس کو روزانہ اپنے چہرے پر لگائیں۔ جب وہ سوکھ جائے تو اس کو کھرچ کر اتار لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ غیر ضروری بالوں سے نجات مل جائے گی۔ متوازن غذا کھانا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ نمک کے غرارے کرنے سے گلے کی خراش کو افاقہ ہوتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانسی میں 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر صبح شام لیں۔ بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر صحن میں 10 منٹ تک واک کریں اور لمبی لمبی سانس لیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے چینل پر اور بہت سے اچھے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔